It doesn't matter to me کہ امان صاحب بیٹھے پوڈ کاسٹ کرتے ہرٹ ہو گئے, ان کے ایموشنز ہرٹ ہو گئے ہیں. It doesn't matter to me. I was personally offended by SIFC, me personally. وہی مجھے میٹر نہیں کرتا آپ کی فیلنگز ہرٹ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. مجھے میٹر یہ کرتا ہے کہ 4 لوگ یہاں بیٹھ کے گالیاں دے رہے کہ نہیں, مجھے یہ میٹر نہیں کرتا. مجھے میٹر کرتا ہے کہ پاکستان کے لیے اچھا پروجیکٹ آیا ہے, وہ آپ کے یوتھ کے لیے اچھا ہے, آپ کو انویسٹمنٹ پاکستان لے کر آ رہے ہیں. السلام علیکم ایوری بڈی, ویلکم بیک ٹو دی آن پوڈ کاسٹ. آج میرے ساتھ بشرا رحمان صاحب ہیں. شی از دا پریزیڈنٹ آف دا پاکستانی کینیڈا ٹریڈ ایسوسیشن, اور وہ اسپیشل لیزون ہے SIFC کی, جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنایا تھا ہماری گورنمنٹ نے. بٹ اس کے علاوہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اتنا گہرا تعلق کیسے ہے سکھ برادری کے ساتھ؟ یہ کینیڈا میں صرف ہونے کی نوعیت سے ہے یا کوئی اور بات بھی ہے؟ تھینک یو امان فار ہیونگ می آن یور شو. گہرا تعلق سکھ برادری کے ساتھ اس لیے میں نے ان کے ساتھ 5 سال والنٹیئر کام کیا ہے, اور ان کی سنگت کے ساتھ, ان کے ساتھ بیٹھ کے, گرودواروں میں بیٹھ کے ان کے مسئلے سنے ہیں, ان کے ویزاز کے ایشوز 1-on-1 رات کے 2 بجے بھی ریزالو کیے ہیں. جب بھی کبھی انہوں نے میٹنگ کرنا چاہی ہمارے ایمبیسڈر صاحب سے یا کونسل جنرل صاحب سے, یا ان کو گرودوارے میں بلانا چاہا کیونکہ انہوں نے کبھی فنڈ ریزنگ کی, ہمارے سیلاب آئے ہوئے تھے یا کچھ بھی آیا ہوا تھا, سو دے وڈ ریچ آؤٹ ٹو می, دے لائک ان کو لے کر آئیں, آپ ان کو ہمارے ساتھ ملائیں. تو دس از آئی واز سورٹ آف کائنڈ آف اے برج ٹو کنیکٹ دیم ٹو آور آفیشلس. There are thousands of people Canadian diaspora میں پاکستان میں, but why you specifically? Did you have an affinity to them? آپ مطلب بہت سے لوگ کینیڈا میں جاتے ہیں, لیکن سکھوں کا ڈائسپورا سب سے بڑا کینیڈا کے اندر ہے, امریکہ میں بھی ہے. 8 لاکھ, سبحان اللہ, واو دیٹس اے بگ نمبر. تو آئی مین ہمارے ہاں بھی لوگ چلے جاتے ہیں, لنگر بھی چھٹ لیتے ہیں, دال چال کھائی, گپ شپ لگائی, وہ جی پرانیاں گلاں کریاں تھے, واپس آ گئے. وٹ از اٹ دیٹ ریلی پش یو ٹورڈز دا کمیونٹی, اینڈ وہ ریلیشن شپ بلڈ کیسے ہوا, وہ برج کیسے بنا؟ آئی تھنک کہ دیٹ واز ویری آرگینک. اس میں کوئی ایفرٹ نہیں ڈالی گئی تھی, اس میں بس یہ تھا کہ آئی واز ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. آئی تھنک میں اس کو اس سے زیادہ نہیں کہوں گی, لیکن اس میں ایفرٹ بعد میں ڈالی گئی جب میں نے دیکھا کہ ایک نیڈ آف دی آور ہے, کہ ایک برج ہے, ایک وائڈ ہے جس کو فل کرنے کی ضرورت تھی, کیونکہ ان کے ایشوز تھے, ان کے کنسرنس تھے پاکستان کی اسٹیٹ کو لے کر, کہ وہ آنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے لیے بہت محبت رکھتے ہیں. ایکچولی کبھی کبھی تو مجھے فیل ہوتا ہے پاکستانیوں سے زیادہ سکھ پاکستان کے لیے محبت رکھتے ہیں, اسپیشلی ان دی ڈائسپورا. اسپیشلی نارتھ امریکن آج کل ناراض ہے, بے حد ناراض ہیں. اور تو بس ان کے ساتھ لائک آئی سیڈ کہ آئی واز ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم, اینڈ 5-6 سال کام کرنے کے بعد وہ آپ کی ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے. ڈفرینٹ ایمبیسڈرس کے ساتھ میں نے کام کیا, اور بائی دا ٹائم یو اسپینڈ سو مچ ٹائم, آپ کے فرینڈز اس میں ہیں, وہ آپ کے گھر آ رہے ہیں, آپ کے بزرگ ایک طرح سے بن جاتے ہیں, ایک طرح سے ایک سیم فیملی سی بن جاتی ہے. برادریاں بھی کافی حد تک سانجھی ہوتی ہیں. میں نے تو کبھی ان کے ساتھ برادری نہیں میچ کی. برادری نہیں آپ کی, یو اویئر آف آپ کا ایتھنک بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ملک ہے, تو آئی ڈونٹ نو کہ اس سے رائٹ جنریک پنجابی مدر کی, اچھا میری مدر کی سائڈ سے ملک اوان, تو وہ ہم سرائکی ہیں تو وہ ادھر سے نہیں مل سکتا, لیکن امی کی سائڈ سے جلندر سے ہیں, تو مے بی وہ اس طرف سے ہوں, جٹ وغیرہ, لیکن کبھی انہوں نے نہیں پوچھا, اور بس کبھی میری پنجابی بھی اتنی اچھی نہیں ہے. SIFC کو ایک معیوب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, بیکاز اگین بہت زیادہ کنفیوژنز ہیں اباؤٹ یہ انویسٹمنٹ نہیں لے کے آتے, یا یہ کام کیا کرتے ہیں, بیوروکریٹس اور جو سیاستدان ہم نے رکھے ہوئے ہیں وہ کس کام کے, اگر یہ ڈائریکٹلی یہ کام کرنے لگ جائیں گے. پلس وہ بہت بڑا اسپریڈ ہے ان کے کاموں کا, ایگریکلچر, مائننگ ریسورسز, IT, ٹورزم, تو ایک دم سے آئی تھنک اٹ اسکیئرز لاٹ آف پیپل. پلس ایک ہماری اسٹیٹ کا ایک جنرل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جہاں پہ وہ لوگوں کو ڈیٹا کے درمیان ایک گیپ رکھنا چاہتے ہیں, ایک آفسکیٹ کرنا چاہتے ہیں انفارمیشن کو, بکاز وہ اسکروٹنی نہیں چاہ رہے ہوتے. سو ایک پرپزفل نگلیکٹ بھی ہے ود ریگارڈس ٹو ایجوکیٹنگ پیپل اباؤٹ SIFC. سو what motivated you to join SIFC and what motivated you to come onto a podcast to talk about SIFC? And then what is SIFC? SIFC is Facilitation Council. And SIFC, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آئی تھنک فیسیلیٹیشن کاؤنسل نے کوئی محنت نہیں کی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ کیوں ہیں ان ایگزسٹنس اور وہ کرتے کیا ہیں. کیونکہ شروع میں بڑی میں وقت لگاتی تھی لوگوں کے ساتھ اس کو بحث کرنے میں کہ یہ آپ کو غلط لگتا ہے, ایسا نہیں ہے, انویسٹمنٹ لانا SIFC کا کام نہیں ہے. آپ ایک انڈیویجول انویسٹمنٹ لاتے ہیں, لیٹس سے $1 million ان کا منیمم تھریش ہولڈ ہے فار ایگزامپل. آپ آتے ہیں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے آپ نے وہ پیسہ کہاں لگانا ہے, لیکن اب آپ کو پتہ ہے اس میں ریڈ ٹیپ ہے. ریڈ ٹیپ کہاں ہے؟ جس بیوروکریٹ کے آفس سے آپ گزریں گے, جہاں آپ کی فائل ہو کے گزرے گی, وہاں ریڈ ٹیپ ہوگی, چاہے وہ پیسوں کے ہی ہو, چاہے وہاں سفارش لگے, چاہے کچھ بھی لگے یا وقت لگے. SIFC کا کام ہے کہ ونس دے ویٹ کہ آپ لیجیٹمیٹ چینل سے آ رہے ہیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ یہ لگائیں گے, وہ ساری ریڈ ٹیپ ہٹائیں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں آپ کا پیسہ, دے ڈونٹ کیئر کہ امان کہاں سے پیسے لے کر آئیں اور امان نے کیوں پیسہ لگانا اور کہاں لگانا ہے, یہ ان کا کام نہیں ہے. You came to them, you asked for a meeting, they gave you a meeting, اور آپ نے کہنا یہ میرا پروجیکٹ ہے, I want to bring this money to Pakistan, اور اس کو آپ ایکسپرڈائٹ کریں, مجھے بتائیں کس سے ملنا ہے.
سو یہ ان کا کام ہے. لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ او اب تک کتنا پیسہ آیا SIFC والے بتائیں. یہ SIFC کا کام نہیں ہے. They'll expedite, they'll connect you to the right people, they'll remove the red tape. So you felt as an expert, جو obviously پاکستان کے نظام آپ کے لیے تھوڑے alien ہوتے ہیں, even though آپ ریگولر آنے والوں میں سے ہیں, it's very difficult to navigate the bureaucracy. But at the same time, آپ کا پرابلم شاید آپ کو احساس بھی ہوتا ہوگا کہ پھر بیوروکریسی کا کام تھوڑا ریڈنڈنٹ بھی ہوتا ہے ایک پورے اسپیکٹ کے اندر, اینڈ تھوڑا سا بیبی آؤٹ ود دا باتھ واٹر والا بھی حساب ہوتا ہے کہ جو سول انفراسٹرکچر ہے بیوروکریسی کا یا سیاستدانوں کا جو منسٹریز چلاتے ہیں, تو وہ سارٹ آف تھوڑے سے ریڈنڈنٹ سے اسپیکٹ میں چلے جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے ڈائریکٹلی بائی پاس کر لیا آپ کو. تو وہ جو ایک آلریڈی گلف لوگوں کا اور سول آپ کی میٹنگ وہ منسٹریز میں ہی کرا رہے ہیں, آپ کی میٹنگ وہ منسٹریز میں ہی کرا رہے ہیں. آپ کو بیوروکریٹک چینل سے نہیں آ کے جانا پڑا. اب لوگوں کو اس سے بھی ایشو ہے کہ ان کی فائل کیوں نہیں رکی ہر جگہ اور پیسے کیوں نہیں لگائے. ان کو بیوروکریسی سے بھی ایشو ہے. پھر آپ بیریا ٹاؤن دین ہیو بیریا ٹاؤن انسیڈنٹس. What do you mean by Barry Town incident? کہ پھر بیوروکریسی کے جو میس اپ ہے پھر انجوائے کریں اس کو. And SIFC کی انشورنگ باڈی کیا ہے؟ Guilty bureaucracy, right? It includes bureaucratic people, but right. It comes from your top office. It's the same people that brought us Barrier Town are now going to ensure that they do their job properly. So it's not the people. It's they're sitting with their officio titles. They're not people. So it'll be Chief of Army Staff, regardless whether it's General Asim Munir or not. Right. It'll be Prime Minister's office, whether it's Shahbaz Sharif or not. ٹھیک ہے. اور دے ول گیو یو سوورن گارنٹی. اگر میں پاکستانی نہیں ہوں, میں ایک فورنر امیریکن فرم ہوں ہو مائننگ کے لیے آنا چاہتے ہیں, جو وچ بائی دا وے ہم بہت سے لوگوں کو ملتے ہیں جو مائننگ کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں, KPK اینڈ بلوچستان میں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے سیدھی آ کے مائننگ کریں گے, 10 سال ایکسپلوریشن کریں گے, بہت ٹائم لگتا ہے جی, پھر مائننگ ہوگی, اور ایکسپلوریشن میں لگتا ہے پیسہ, اور ایکسپلوریشن میں یہ بھی پتہ لگے گا یہاں اتنا کچھ ہے نہیں جتنا لگتا ہے. اور اکثر ہوتا ہے, لیکن اس کی مائننگ کی کاسٹ اس کی as long as Donald Trump thinks یہاں پہ ہے تو I'll double it, I'll double down on it. یہاں تیل بھی ہے, سب کچھ ہے. So I mean you sort of there is like آپ کی اپنی بات کے اندر don't you think you're sort of giving away the ghost کہ like ایک جو مورل کرپشن ہے ہماری معاشرت میں ٹاپ ٹو باٹم, کہ اگر آپ ایک پبلک انسٹیٹیوشن کے اندر جائیں, اس لیول کی انکمپٹنس اور اس لیول کی امورالٹی دیکھنے کو ملتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کام آپ کا بجلی کا, ایون آپ نے میٹر ٹھیک کروانا ہو, تو اس کے تھرو آپ کی فائل کا ایک پروسیس چلتا ہے, فائل والا سسٹم جو ہم اس کو کہتے ہیں. وائی از اٹ ایک ٹیکنیکل لیگل اگر آپ ایک لکونہ بنا دیں SIFC کا, تو وہی لوگ ہیں جو اس نظام کو چلاتے ہیں, تو وہ اب اس کی فنکشننگ میں وہ یہ انہوں نے اس پورے آپریشن کو رادر دین کہ آپ 10 جگہوں سے پیسے آپ اپنے ضائع کریں, ٹائم ضائع کریں, اس کو ایک جگہ پہ آپ نے کر دیا جی. تو مورل اور فائنینشیل کرپشن تو وہاں پہ بھی ہوگی. کیوں ہوگی؟ پیسہ تو ان کے تھرو جائے گا نہیں, اٹ گوز تھرو escrows. پیسہ they don't deal with پیسہ. Here comes another thing. But for the expert, آپ اتنے ریسرچ سیوی ہونے کے باوجود آپ کو نہیں پتا کہ SIFC پیسہ ہینڈل ہی نہیں کرتی. That's not what I said. I'm saying for the factor تو کرپشن کیسے ہوگی؟ Because آپ کا کام ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں. You don't have to pay them with the money that is being moved. Corruption. You don't have to pay them with commissions. You simply pay them for. I went to SIFC before. I offered to work for them after I saw کہ اس کا کتنا فائدہ ہے اور need of the hour. مجھے اس سسٹم ایک سیکنڈ امان. You're a believer because آپ کا religious experience. کیونکہ میں نے کیا پہلے, پھر میں نے ان کو آفر کی I would like to offer my services. امان دیکھیں, اگر آپ کو ایک سسٹم کلین کرنا ہے, مجھے 10 سال لگیں گے کم از کم. بیوروکریسی پاکستان کی, یہ بھی میں نے آپ کو بہت کنزرویٹو ٹائم دے دیا ہے کہ 10 سال میں بیوروکریسی کلین ہوگی. میں 1 ملین آپ نے 3 مہینے کہا تھا ویسے آپ مطلب تھوڑا زیادہ, میں پولیٹیکل کوئی اسٹیٹمنٹ یہاں نہیں دوں گی, پر اگر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں 10 سال ذرا بورنگ ہے, آپ تو ذرا اس کو زیادہ مزے کا بنائیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں آپ نے بیوروکریسی کو فکس کرنا ہے. لیٹس سے کہ ایک گورنمنٹ 10 سال چل پڑی ہے اور اس نے کہا کہ ہم, لیکن وہ انویسٹمنٹ آج پاکستان کی ضرورت ہے, وہ انویسٹمنٹ آئے. تو I agree SIFC will fix the problem right now while جس نے کرنی ہے بیوروکریسی کرتا رہے. You're selling SIFC hard and I understand why you're doing because it. You believe in it. Not I believe in it, I saw the work. You believe in it. آپ کا ایک religious moment ہوا, come to God moment تھا, آپ آئیں, آپ نے کہا کہ میرا کام تھا, دیکھا اب سبحان اللہ یہ کام اتنے جلدی سے ہوا ہے. And because you're a business woman, آپ entrepreneur ہیں, you're like یار میں ایکسپرٹ ہوں, وہاں پیسہ ہے لوگوں کے پاس, میرا ملک ہے یہ, I want to work with you guys, اچھا کام ہے, sure. بٹ آپ کو کہیں بھی کوئی تنقید نہیں نظر آتی جائز کہ یار دس از کائنڈ آف ریٹارڈیڈ, وائی ڈو یو ہیو سول بیوروکریٹس دین؟ مجھے سول بیوروکریٹس کے ساتھ کبھی زندگی میں اس اپنے کام کے تھرو پازیٹیو ایکسپیرینس نہیں رہا. نہیں, لیکن میں نے مطلب ہر پاکستانی کی طرح ان کے تھرو ریلیٹیوز اینڈ تھرو ادر پیپل آپ نے سارے اسٹوریز سنی ہوئی ہیں کہ کیا پروسیسز ہیں. میرا کام کیا ہے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان کینیڈا ٹریڈ ایسوسیشن, مجھے پیسہ پاکستان لے کر آنا ہے, مجھے ٹورسٹ پاکستان لے کر آنا ہے, مجھے بزنس پاکستان لے کر آنا ہے. مجھے فرق نہیں پڑتا سائننگ اتھارٹی کون ہے,
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. So it's not a principle thing. आपको एक practical experience नजर आ रहा है. मैं आइडियोलॉजी बेस्ड लाइफ नहीं गुजारी. मुझे काम करना है, मुझे रिजल्ट्स दिखाएं. सिंपल. Yeah, that sounds like Pakistan. I'm logically confused, but sir, we have the results. God damn it, sir. Like, I'll get things done. You give me a task, I'll get it done. Yeah, like, it doesn't matter to me कि bureaucrats hurt हो गए हैं. It doesn't matter to me कि अमान साहब बैठे podcast करते hurt हो गए हैं. उनके emotions hurt हो गए हैं. It doesn't matter to me. I was personally offended by SIFC. Me personally. वही मुझे मैटर नहीं करता आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं कि नहीं हुई. मुझे मैटर ये करता है कि 4 लोग यहाँ बैठ के गालियाँ दे रहे कि नहीं. मुझे ये मैटर नहीं करता. मुझे मैटर करता है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा प्रोजेक्ट आया, वो आपके यूथ के लिए अच्छा है, आपको इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं. For example, I'll give you an example, and SIFC got involved in that too. मैं कनाडा की गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्रोविंशियल लेवल पे कुछ मीटिंग्स करा रही थी. जी. एंड दिस इज़ व्हेन मोहसिन नकवी was there. एंड हमने ये लोग आए और मैंने इनकी मीटिंग्स करवाई विद ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, उनके प्रीमियर यानी कि उनके चीफ मिनिस्टर, एंड अल्बर्टा की उनके मिनिस्टर्स थे. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स, आपकी स्किलफुल रिसोर्स को, ह्यूमन रिसोर्स को हम किस तरीके से कनाडा में लेकर आएंगे. लेबर एक्सचेंज की बात करते हैं, लेकिन लाइक स्किल्ड, नॉट हम आपकी लेबर के लेवल की नहीं, लाइक स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लाइक आईटी वगैरह. जिसमें हमने ये तक भी बात की कि पहले वो ट्रेन होंगे थ्रू कैनेडियन स्टैंडर्ड्स, बाय कैनेडियन स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान, और फिर उनको कनाडा विल चूज टू यू नो जो भी उनको चाहिए, जितने भी नंबर्स में वो चाहिए वो हम उनको वहाँ लेकर आएंगे. तो एट दिस पॉइंट दिस इज़ वेयर SIFC ऑल्सो गेट इन्वॉल्व. उनका एक IT के अंदर ही उनका एक सॉर्ट ऑफ विंग आती है जो looks after human resource development. So they within like one idea, like I pitched to them and they were all over it. They were like, tell us where we need to do. आपको कौन सी बिल्डिंग यहाँ अवेलेबल है जो हम आपको दे सकते हैं, which will provide इंस्टीट्यूशन में, मतलब कुछ भी करने के लिए. कैनेडियन ट्रेनर्स आते हैं हमारे ट्रेनर्स को ट्रेन करने के लिए. आप हमें बताएं करना क्या है. सो और इसमें उन्होंने कोई उनकी मनी इन्वॉल्व ही नहीं है, इसमें मेरे लिए कोई मनी नहीं है. सो एज अ पाकिस्तान, एज अ प्रेसिडेंट फॉर पाकिस्तान कनाडा ट्रेड एसोसिएशन, मुझे अपना काम करना है. और वो काम क्या है कि नौजवानों के लिए यहाँ पे जॉब्स मिले, जो ट्रेन होंगे, जो ना भी जा सके कनाडा, वो एटलीस्ट हाईली ट्रेंड हो गए. टू एंड दैट I have a much deeper principle question. What's the point of exporting all this labor? आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं. आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं. आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है. हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है. आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा. उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं. डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो. फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें. हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो. तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें. What's the point of exporting all this labor? पाकिस्तान में आपकी जो 68% यूथ है, यही नंबर है आपका, तो आपके पास आप कितने लोगों को जॉब दे सकते हैं? आप नहीं हैंडल कर सकते. So employment is the problem, you think? एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा आपको skills नहीं है. आपके पास आपकी यूथ के पास स्किल नहीं है. So doesn't that mean कि एजुकेशन सेक्टर पे काम होना चाहिए? मोर देन एजुकेशन, स्किल सेक्टर पे काम होना चाहिए. 5000 आपका अगर यूथ को हम ट्रेन कर रहे हैं, 5000 में से 5 हो जाएगा. आपकी 45 तो पाकिस्तान में स्किल यूथ को पाकिस्तानी स्टेट ने प्राइवेट स्कूल एजुकेशन और प्राइवेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इंसेंटिवाइज किया हुआ है, और हर जगह हर बच्चे के पास लॉ डिग्री और BA इन आई डोंट नो बिजनेस स्टडीज और व्हाटएवर है. तो हम तो टेक्निकल लेवल डेवलप ही नहीं कर रहे. ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है और ये रहेगा. लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़े से प्रोग्राम शुरू किए हैं विच आई थिंक अभी बिल्कुल आई थिंक 10% ऑफ द रिस्पॉन्ड करते हैं टू द नीड. लेकिन दे आर नाउ काइंड ऑफ शिफ्टिंग देयर माइंड. एक वो घर का बच्चा आ रहा है जिसने 4 साल की डिग्री के बाद उसके बाद लॉ भी कर सकता है, फिर वो बाहर भी जा सकता है. वो ज़रूर करे. शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन ये है कि लोग रेमिटेंस भेजेंगे, राइट? लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन क्या है? आपकी पॉपुलेशन, आपका मुल्क इतने लोगों को लॉन्ग टर्म भी जॉब्स के लिए सस्टेन नहीं कर पाएगा आपका. और वहाँ की एम्बेसीज को ये दिया जाता है. आपको ऐसा लगता नहीं आपका काम जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव इन SIFC या दिस डिज़ायर टू एक्सपोर्ट ह्यूमन लेबर, जो इस पर्टिकुलर आपने केस में बात किया है, ये एक पैच वर्क सोल्यूशन है टू अ मच डीपर प्रिंसिपल प्रॉब्लम जो पाकिस्तान से आता है, विच देन ऑल्सो इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच रिलेट टू द SIFC बीइंग क्रिएटेड. वो ये है कि हमारा निज़ाम जो है वो चंद एलीट के हाथों में जो चलाते हैं इस निज़ाम को अपने बेनिफिट के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल 20% पाकिस्तान के पास बैंक अकाउंट सिर्फ है और 80% के पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, बिकॉज दे डोंट नीड टू एंगेज इन बैंकिंग. सो हमारी जो इनफॉर्मल और फॉर्मल इकोनॉमीज़ की सेपरेशन है
اور بہت سے مسائل ہیں ہمارے لیڈ کیپچر کے. اس کی وجہ سے جو لانگ ٹرم ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ملک اٹ سیلف ہماری آبادی کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. پیچ ورک تو اچھی بات ہے, آپ جو کام آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے کام کرنا ہے, تو مجھے تو ابھی ہیئر ناؤ کا کہ یار ان کو بچاؤ, مزدوریوں پہ لگیں, اسکل سیکھیں, کچھ لوگ واپس آ پائیں گے یہاں پہ ریپلیکیٹ کر لیں گے. شارٹ ٹرم گولز, میڈیم ٹرم گولز, لانگ ٹرم گولز. لانگ ٹرم گولز میں سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسے جیسے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ڈیلے کرتے ہیں ان کو. ایس ایف سی لانگ ٹرم ہے بھی نہیں. It's not intended to be a long term. How short term is it intended to be? I would say it about 5 to 10 years. Is it a declared goal? Is it something that you've gleaned ان سے بات No, آپ کو اسٹرکچر دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ it doesn't comprise the people outside سے کچھ ہائر نہیں کیا گیا. 5 سے 10 سال بعد کیا ہوگا؟ جس طرح محافظ فورس ہے 5 سے 10 سال بعد ڈولفن فورس کی طرح ہو گئی ہے. I'm unaware of that کہ 5 سے 10 سال بعد کیا ہوگا, لیکن جس ان کا آپ کو انفراسٹرکچر دیکھ کے سمجھ آتا ہے کہ nothing is really created for SIFC. No infrastructure physically or intangibly were created for SIFC. یونیکلی کوئی سیپریٹ چیز نہیں, آپ کے وہی لوگ ہیں جو آفیسز میں پہلے ہی اپنا کام کر رہے تھے, انہیں کو ملا کے SFC بنا دی گئی ہے. Right. وہ جس ایک سگنیچر کی مار ہے وہ ختم. It's like a body with no separate, اس کے آرمز وہی ہیں بیوروکریسی وغیرہ کے, اس کا کام ہے ایکسپیڈائٹ کرنا. سو ایسے 5 سے 10 سال میں جو امیڈیٹ پرابلمس پاکستان فیس کر رہا ہے, یوتھ پلج کے مسائل ہیں, ایجوکیشن کے مسائل ہیں, اسکلس کے مسائل ہیں, ان یوزڈ اور ویسٹڈ لینڈ بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, ان چیزوں کو ریزالو کرنا اس کا مقصد ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا شارٹ ٹرم کے اندر. جی, اور ایس ایف سی کی ایک اور چیز ہے جو لوگوں کو نہیں پتا کہ ایس ایف سی بائی اٹ سیلف ڈزنٹ ورک. دیر 4-5 نان پروفٹ کمپنیز انڈر ایس آئی ایف سی. فار ایگزامپل جو لینڈ کو دیکھ رہے ہیں ان کا وہ ہیں گرین انیشیٹیوس, اور جو ٹورزم کو دیکھ رہے ہیں دے آر کالڈ گرین ٹورزم. And you're looking mostly at tourism and trade, right? Trade is sort of encompasses so much. But I started my work with the agriculture people. Like I felt like وہاں پہ Sikh are 80% of them come with a background, and I could tell, like I told them that میں آپ کو delegations لے کر آ سکتی ہوں who are ready to invest in Pakistan and bring the money. So مجھے وہ تھا کہ وہ بہت low hanging fruit ہے. I can have a couple of meetings and make that investment come to Pakistan. And how that go? But then they wanted me with tourism because they said that your expertise are more aligned with tourism. While you bring, Do you think the Sikhs coming in as an agricultural power is a security concern? SIFC unko allow karta hai. So then why wouldn't you continue with that work? Jabki I can guarantee you just yahan baithe that Sikhs تو وہی میں بتا رہی ہوں, Canada would love to come and do agriculture in Pakistan. وہ تو اتنا سمپل تھا کہ جب ٹورزم کے صرف آپ کے 300-400 لوگ آتے ہیں ان نومبر, صرف ان میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کر دینا کہ اگر کسی نے میٹنگ کرنی ہے ایگریکلچر ریلیٹڈ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو 50 لوگ رات کو کھڑے ہوتے ہیں, بتائیں کہاں. اینڈ we're talking millions of dollars. They have millions of dollars. They have a lot of money there. ہاں, they have a lot of money there. So یہ میرا کام literally like this is, I'm going to reiterate what I said before, کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کس نے سائن کرنا ہے, کس کی فیلنگز ہرٹ ہوئیں, مجھے فرق یہ پڑتا ہے پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے. اور بٹ ٹریڈ میں تو فرق پڑتا ہے, لائک یو آر ڈوئنگ انٹرنیشنل ٹریڈ رائٹ, ایکسپیٹ پاکستانی ہر جگہ, کینیڈا میں, امریکہ میں, یورپ میں, یو لوکنگ ایٹ آل آف دیز ریجنز. اوبیسلی کینیڈین پاسپورٹ بھی آپ کے پاس, تو آپ کے لیے ہاپ اوور کرنا کہیں بھی مسئلہ نہیں ہے. اینڈ دیٹس دا پوائنٹ, آپ کے رول کا بھی اوبیسلی از دس سورٹ آف لیزون پوائنٹ پرسن. تو جہاں جن ملکوں میں ٹریڈ کی اپرچونیٹی ہم دیکھنا چاہتے ہیں, جہاں سے ٹریڈ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ ایک بہت بڑا ڈائسپورا ہے پاکستانیوں کا جو ناراض بیٹھا ہوا ہے پی ٹی آئی کے معاملے کو لے کے. وہ ریگولرلی بینرز اور پوسٹرز لگاتے ہیں, پروٹیسٹ آرگنائز کرتے ہیں, کبھی کوئی اخبار میں ایڈ لگاتے ہیں, کبھی وہ بل بورڈ لگاتے ہیں, کبھی SMD لگواتے ہیں, کبھی وہ کرتے ہیں. تو اتنی بڑی جو آلریڈی کیپٹیو کمیونٹی ہے, جن کے پاس ملینز نہیں بلینز آف ڈالرز کا پیسہ ہے اسپریڈ اکراس یورپ اینڈ نارتھ امریکہ, ان کو ٹیپ کرنے کے بجائے ہم ان کو سائڈ اسٹیپ کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز وہ لوگ مانگتے ہیں ووٹنگ رائٹس پاکستان کے. بالکل مانگتے ہیں, اور وہ بس یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی سب کو پتا ہے کہ ان کی کیا عمران خان چاہیے. close to $15 million USD was invested lobbying almost anti-state in US. جی, تو پیسہ تو ان کے پاس ہے, and that's your the lobby with the doctors and تو ہماری اسٹیٹ بھی تو پیسے خرچ کرتی ہے لابینگ کی. Not that kind of money, and I can tell you that with like, I mean ہماری اسٹیٹ maybe doesn't have the proficiency to spend that kind of money, but وہ اس لابنگ کا کیا فائدہ ہو, مجھے ذرا بتائیں. اس کو کوئی لابنگ, میں اسٹیٹ کی لابنگ کی بات نہیں کری, پرو پی ٹی آئی لابنگ کی بات کری. میں تو اسٹیٹ کی لابنگ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. سو زلمے خلیل زاد کو مثال طور پہ, not to name drop someone, but ان کو پی ٹی آئی بھی پیسے دے سکتی ہے, اس کو ریاست بھی ہمارے پیسے دے سکتی ہے. تو ریاست کیوں نہیں دیتی, یہ کہہ رہے ہیں. They do. وہ میں سوال آپ کا سننا چاہ رہی تھی. They do. I'm saying کہ like I think ہماری اسٹیٹ کی لابنگ ایفرٹس بہت اسٹوپڈ ہوتے ہیں. No offense. None of them work. آپ کو پتا ہے ہماری اسٹیٹ کی کوئی لابنگ نہیں ہے in the US. ایکٹیو نہیں ہے, but we do try.
Try to करते हैं. Let's not beat around the bush. Of course they do Not try, very and they effectively. should. And if they're not trying, they're stupid. मैं तो यही कह रहा हूँ कि they should try but little better. If they're not trying, they're stupid. This is the reason why पाकिस्तानी बच्चे वहाँ की पॉलिटिक्स में नहीं आ सके और इंडियंस बैठे हैं. और इस द रीज़न पाकिस्तान में, एंड मेरा ये लाइफ का एक मिशन है आफ्टर दिस ट्रेड कि मैंने वहाँ पाकिस्तानी लॉबिंग करनी है इन नॉर्थ अमेरिका कनाडा एंड अमेरिका कि हमारे बच्चे वॉलंटियर वर्क करें इन कांग्रेसमैन के ऑफिस में, लेजिस्लेटिव ऑफिस में, पार्लियामेंट्री ऑफिस में. I'll give you an existing much easier market, the United Kingdom. वहाँ पे तो हम ऐसी तादाद में हैं और ऐसे बिजनेसेस और सेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व हैं जहाँ पे अब जवाब और जवाब भी नहीं बनता. 78 साल से पाकिस्तानी स्टेट ने वहाँ क्या कर लिया? This is beyond my sort of expertise. I personally don't look after anything to do with साहब से मिला था, हकान अब्बासी साहब बड़े कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर थे. I like him actually. Everybody likes हकान अब्बासी. Political opponents like him. नून लीग जो छोड़ के आए हैं, they still like him. He is a competent. I like Miftah Saab also, but okay, go on. हम मिफ्ता साहब भी बहुत दोनों पॉडकास्ट पे आए थे. बट अब्बासी साहब तो मेरा तो गाँव के हल्के में आता अब्बासी साहब के. अब्बासी साहब से मेरी ऑफ कैमरा बात हो रही थी और उन्होंने कहा था कि यार जब मैं PM था, जनरली मेरे पोलिटिकल करियर में एम्बेसियाँ इटली शिटली की भी, स्पेन शेन की भी, उनकी कोई भी सनत चल रही होगी, कोई भी बिजनेस चल रहा होगा पाकिस्तान में, वो PM की जान नहीं छोड़ते आके कि सर वो हमारा काम रह गया था. क्या हमारी एम्बेसीज ने इवन यूके के अंदर ये रेसिप्रोकेट किया कि हमारा काम रह गया था कि वो जो हमारा कमर्शियल इंटरेस्ट था हमारी किसी कंपनी बीच में छोड़ाए थे? नहीं, हमारी किसी प्राइवेट कंपनी का कोई काम था. अच्छा. इस केस की वो बात कर रहे थे कि यहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही हो इन मुल्कों की, इवन छोटे छोटे मुल्कों की, मीडियम साइज मुल्कों की, अच्छा, वो प्राइम मिनिस्टर, उनकी एम्बेसीज जान नहीं छोड़ती इवन प्राइम मिनिस्टर का कि भाई हमारा वो काम था, आपने किया नहीं सर. आई थिंक हमारे ज़्यादा कंजर्वेटिव और मुहतात हैं. मुझे लगता है बाबू अप्रोच है. नहीं, ये मैं आप लोगों की बातें सुन के बड़ी जब हुई और मैंने जब यही मेरी थिंकिंग थी, पर जब मैंने उनके साथ काम किया, रात के 2 बजे आप उनको कॉल करें और कहें कि पाकिस्तान के लिए अभी ऑनलाइन आए क्योंकि पाकिस्तान में दोपहर के 2 बजे और मीटिंग करनी है. कौमी तरह लगा दे, मैं खड़ा हो जाऊँ. हो जाए, मैं आपको एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ, आप ओपिनियंस बता रहे हैं. दिस इज द डिफरेंस. जब मेरे से कोई भी बहस करता है, आपको पता है बार्सिलोना के अंदर मैं गया हूँ, मैं आंखों से देखा हुआ, बार्सिलोना के अंदर जो मैं तमाम की बात नहीं करी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ. मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना यूरोप की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने मजदूर एक्सपोर्ट किए. बार्सिलोना की मेजॉरिटी पेटी क्राइम की जेल पॉपुलेशन पाकिस्तानी होंगे, तो मैं मान सकती हूँ. नहीं है, तो माजरत के साथ हम भी, आप तो बाहर से आप आउटसाइड इन कह रही हैं, मैं आपको इनसाइड आउट कह रहा हूँ. हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी का जनरल, मैं आपके मौक़िफ़ में मैच कराता हूँ. देखें, अब मैं विदाउट नेमिंग नेम्स, फॉरेन ऑफिसर्स बड़े कमज़ोर हमारे, विदाउट नेमिंग नेम्स, जो एक फॉरेन, अभी हमारे कनाडा के एक एम्बेसडर जो गए हैं वो इसी तरह के थे जैसे आप जिक्र कर रहे हैं. बाबू, ही वांटेड टू कम हैव अ गुड टाइम, एक फैशन शो करा लिया, अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, चले गए, ठीक है. बिकॉज आई एम नॉट एम्प्लॉयड बाय देम, आई एम वेरी ओपन एंड क्रिटिकल अबाउट देम. सो योर क्रिटिक इज इनकम्बेंट ऑन एम्प्लॉयमेंट. तो कैन वी एम्प्लॉय यू हियर एट ईओन? क्योंकि नो, क्रिटिक बाद में हमारे पे तनकीद ना देखें, एज एन एम्प्लॉई आप ओपनली तो किसी की क्रिटिक, ये पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट और एथिक्स भी होते हैं. तो एंड दिस इज द रीजन मैं किसी से तनख्वाह नहीं लेती, क्योंकि मैं SIFC से भी कोई पैसा नहीं लेती, मैं ट्रेड एसोसिएशन से कोई पैसा नहीं लेती, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई पैसा नहीं लेती. मेरे अपने बिल पे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. एंड रीज़न इज़ कि फिर मैं क्रिटिकल नहीं रहूँगी, मैं क्रिटिकल नहीं रहूँगी. एंड PTI वालों को ही लगता है कि मेरा जो स्टेट का काम है वो NT-PTI काम है, विच इज़ नॉट ट्रू. मेरा काम प्रो स्टेट है. अब वो इमरान खान के अंडर होता, वो इसी तरह होता. वो PM शहबाज शरीफ के अंडर है तो वो इसी तरह ही है, या वो कोई और आ जाए, कल को डेमोक्रेसी, हाइब्रिड सिस्टम, जो भी, वो इसी तरह ही है. So you think and you as a person you feel cynical कि like यार I am indifferent to ideologically हम कहाँ खड़े हैं. एक नेशन स्टेट है पाकिस्तान की, मेरी उससे एसोसिएशन है, उन लोगों से मैं उनका भला करना चाहती हूँ. एंड आई सी बेनिफिट इन दिस, के इसमें भला होगा. प्लस यू आर अ बिजनेस वुमन एंड यू सी प्रोफेशनल, आपका एक उसमें जायज़ एक वो. इसके एक और लेयर है कि हमारे यहाँ यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स को हमेशा बाबुओं से जब पूछ लें, जब कुछ करना भी चाहें, तो वो वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की मार्केट्स की बात करते हैं. साथ ही इंडिया है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंगोलिया में सबसे हेवली इन्वॉल्व ममालिक में से एक मुल्क जो है वो हिंदुस्तान है. अब मंगोलिया के बारे में कहेंगे तो मंगोलिया में क्या है एग्जैक्टली, मंगोलिया में कुछ नहीं है. इसी तरह सीरिया के अंदर कुछ भी नहीं है आज. वहाँ पे टोटली जो रिकन्स्ट्रक्शन का सारा काम है वो टर्की और कतर के पास आ रहा है. पाकिस्तान लोहा बनाता है, पाकिस्तान के पास तालीम का निज़ाम है. सो लाइक हमारे यहाँ ये ओवर डिपेंडेंस क्यों है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की मार्केट में? कभी मैंने किसी के जिबूती का नाम नहीं सुना किसी के मुंह से. अच्छा, वैसे मैं एक आदमी की मिसाल देता हूँ. मैं एक ट्रैवल टूरिस्ट एजेंसी के पास बैठा था, टिकटिंग एजेंसी के पास.
اس نے ایک آدمی آیا چلتا ہوا, بڑا سادہ سا آدمی تھا, تو اس نے اپنے کچھ ٹکٹس لیے انٹیبی ایئرپورٹ کے, اس میں وہ نائروبی کے کینیا جا رہا تھا, اور اٹھا اور چلا گیا. میں نے کہا یار یہ مزدوری کرتا ہے کینیا میں جا کے, کہتا ہے ان کی 5-6 گھی کی فیکٹری ہیں ادھر, ہی از لائک اے بلینئر اور سم تھنگ دیئر. سو when have we, so Indian diaspora کو اگر آپ دیکھیں, they have motivated them to go everywhere, number one. Number two, wherever they have gone, they have brought local Indian industry. That's true. افریقہ کے اندر جو ہے آپ کی یہ جو موٹر سائیکل ہے ٹاٹا کی, وہ ساری پھیلی ہوئی ہے. That's true. تو ہمارے ہاں اگین آپ کی بھی باتوں میں ایک نارتھ امریکہ اور یورپ obsession نظر آ رہا ہے. ایکچولی میں یہی کہنے لگی ہوں کہ ہم نارتھ امریکہ ریلائنٹ نہیں ہے, پاکستان بالکل بھی نہیں ہے, زیادہ یورپ ریلائنٹ ہے, لیکن ٹریڈ ہیز ٹو سورٹ آف گو انورڈ ود ان دا ریجن. پاکستان کی ٹریڈ کا سب سے بڑا پوٹینشیل ہے ود ان دا میرے ریجن. خیال میں سب سے بڑا پوٹینشیل تو افغانستان ہے. ریجن آ گیا نا آپ کا سارا, یہی والا ریجن, اینڈ رشیا از ویل نیڈس ٹو بی ٹیپڈ انٹو, اینڈ افغانستان کے ذریعے ہی جائے گا نا جی. جی, اور آپ کا چائنا میں بھی پوٹینشیل ہے جو آپ کو ریچ نہیں کر رہے, جتنا ناٹ ایون 20% آپ اس کو ریچ اور کر رہے ہیں. ہم اور انڈیا بائی بہت سملر پروڈکشن کرتے ہیں 19-20 کے حساب سے, ویری سملر But کیٹیگریز. they've tapped in everywhere, especially in the region. آپ نے الفونسو آم کھایا کبھی انڈیا کا؟ اٹس ڈسگسٹنگ. مجھے کھایا جس میں بہت I know ریشہ ہوتا ہے, لمبے لمبے دھاگے. Yes. Their mango is Everywhere. horrible. It's everywhere. No, it's everywhere. تو مجھے ایک سمپل مثال دیتا ہوں. آپ ایک فیملی ایک ہاؤس ہولڈ بھی چلاتی ہیں, اینڈ یو آر پروبیبلی ویری ہیلتھ کانشیس اینڈ آل, تو آپ یہ پنک سالٹ لینی ہے اور یہ کرنا ہے, اینڈ یو نو وی میک Packaged in India. It's processed and packaged in India. And then they say it's a product made in India. In India. I've done a whole research on this, yes. And then Himalayan salt is actually just from the Potohar. Yeah. It's just yeah. Yes. It's just our salt. Yeah. But there's like uski there's mythology, a treaty behind it, right? Unki treaty hai. Uski mythology ٹھیک ہے, ٹریٹیز بھی باسمتی والا کرائسس سے الگ کرائسس ہے پورا, کہ بناتے ہیں ہمیں نام ان کا لگتا ہے. There's so many these things. I'm not even going to get into it, کہ وہ آپ خود جانتی ہیں, بہتر جانتی ہیں. My point is کہ why is it that گھوم گھما کے always is کہ یورپین, مجھے گلف کی مارکیٹ کی سمجھ نہیں آتی. They need meat. آپ you go to the Middle East, they all get meat from Australia and New Zealand and wherever. مرغی ان کی برازیل سے آتی ہے. And halal food کی بہت بڑی untapped market ہے جو پاکستان. A lot of کر religious people in the Gulf do not eat chicken from fast food restaurants because وہ برازیل سے آتا ہے. Oh really? I'm not messing with you. تبلیغی جماعت for example, پوری ایک جماعت ہے, millions of لوگ اس کے اندر ہیں. When they go to the Gulf, they don't eat fast food chicken. کیونکہ ذبیحہ نہیں ہے. It's zabiha, but وہ کہتے ہیں یہ مشینی. It's just مشین ذبیحہ. I'm not debating the actual religious like hermeneutics of this. I'm saying آپ کا یہاں کا KFC بھی مشینی ذبیحہ ہوگا ویسے. Probably, yeah. I mean, of course. اچھا. Everybody's nuts. My point is کہ there are huge markets, meat, یہ وغیرہ وغیرہ. گلف ہے, گلف کو ہم اوور لک کرتے ہیں ہمیشہ. مزدور ہے, ابھی بھی آپ نے بھی جو بات کی ہے مزدور ایکسپورٹ کرنے کی ہم بات کرتے ہیں. لائک پروڈکٹ ایکسپورٹ کرنے کی جرت کب آئے گی؟ پروڈکٹ کا مسئلہ نہیں ہے, ویلیو ایڈیشن کا ہے. آپ کیا فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے پاکستان کے نہیں اندر؟ ہوتا. لائک آپ اگر آپ کنو لگاتی ہیں, یہ سرگودا جائیں آپ موٹر وے کے, سارے زمیندار اپنا تھوک کے حساب سے ان کو دے دیتے ہیں ہول سیلرز کو, اور وہ رول رہے ہوتے ہیں پرائم کینو. میں 3 سال سے کنو والوں سے, سرگودے والوں سے یہ آپ ان کو جیم فیکٹری لگوا سکتی ہیں. سیڈ لیس کنو دے دیں, چھوڑیں آپ ویلیو ایڈیشن کو. وہ ابھی تک ادھر نہیں آئے کہ سیڈ لیس کنو بنا دیں, کیونکہ کینیڈا امریکہ نہیں لیتا سیڈ والے. تو انسینٹیوائز کیسے کریں گے سیڈ لیس کنو؟ آئی جسٹ ڈونٹ نو. وہ کہتے ہیں ہمارے تو ادھر ہی اتنے بن جاتے ہیں, ہماری تو لوگ کی تھنکنگ ہی نہیں ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے, ویلیو ایڈیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے. ایک کلچر اور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا اسٹیٹ کا. اسٹیٹ کا بھی نہیں, ہماری اسٹیٹ کا اینٹی انٹرپرینیورل ایٹیٹیوڈ ہے. 100% آئی ایگری ود یو. SIFC چونکہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے صرف, تو اٹس لائک موٹیویٹ نہیں کر رہا. اٹس ناٹ ڈوئنگ دا ریئل تھنگ دین. نو اٹس ناٹ. اٹس لائک کسی میں ہے ہمت جرت تو آ جائے. پلس SIFC میری ذاتی سینیکل رائے مانے, یہ پرائمرلی ہمارے اسٹیٹ کے جو ٹریڈ ریلیشنز, جو کہ ڈپلومیٹک ٹریڈ ریلیشنز جو بننے ہیں عسکری اور ان معاملات کے پیچھے, یہ اس سلسلے میں ہی فیسیلیٹیشن ٹول بنا ہے. ایکچوئل پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کوئی بہت میجر منی موومنٹ نہیں ہو پائے گی. نہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہوئی. یو آر رائٹ. نہیں ہو نہیں سکتی نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے. ان کو یہ تو گلف کا تو ارادہ ہے نا, یہاں پہ ایگریکلچر ان کو چاہیے. ہمارے گلف کے ساتھ بڑے ٹینورس ریلیشن شپس ہیں. اسٹارٹڈ فور گلف, اینڈ آپ کے اسی لیے اسٹارٹ ہوا تھا. یہ امریکہ کا ڈیسک تو انہوں نے ایڈ کیا سال پہلے. جی, ناٹ ایون. آذربائیجان, سعودی, دیز آر آل ملٹری الائز, پولیٹیکل الائز ہمارے. سو لائک دا پرائیویٹ انڈیویجول, آپ جنرلی بائی دا وے نایاب ہیں, لائک ریئلی بائی دا وے, لیکن یو آر موٹیویٹڈ یور سیلف. لائک آئی از ناٹ آل پیپل لائک یو, اینڈ موسٹ آف دا پیپل لائک یو وڈ بی ہینگنگ اراؤنڈ اسلام آباد.
This is why in the start of the conversation I said آپ پاکستان کبھی آئی ہیں؟ یہ نہیں میں اسلام آباد اور لاہور جاتی ہوں. So I was like, oh, you've never been. This is why I said that because اسلام آباد میں there is an orbit. وہاں لوگ ان کے فورن آف ان میں I'm sure you're fully aware of it. But I'm saying accessibility کی بھی تو بات ہے نا. Accessibility کی بھی تو بات ہے. So if it's not accessible, it's not real. It's not real to us. That's true. That's my problem. لیکن آپ کو یہ کیوں لگتا ہے مجھے کیوں ہوا accessible? I didn't You're come. an expat. Dude, you can't deny it. You have the right kind of passport. No. Yes. There's so many people with Canadian passport who would not get through the door. I mean, they might not be as competent as you. I'm just saying کہ you're kind of sort of completely washing over the fact that کسی نے اپنی زندگی کے 5 سال dedicated volunteer work دیا to gain those accesses. I'm not individually, no. Heaven may خدا اللہ معاف کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ individually capable ہوں گی, but passport matters? yes. Okay. I guess. I can't walk into SAFC and be like, okay boys, میں نے $10 million لے کے آنے. آپ 10 million لائن میں آپ کی میٹنگ کرا دیں. See, so that SAFC as an institution is going to become, not because SAFC cursed ہے, but because Pakistan cursed ہے میرے opinion میں اس معاملے میں. لیکن I get what track you're following. Just another bureaucratic, like, do you know Bushra? Oh, you don't know Bushra? Sorry about that. You can't go into SAFC. صحیح ہے, ہاں ٹھیک ہے. ایک مسئلہ تو ہے نہیں. ہاں بالکل ہے. So like so tourism پہ اگر بات کرتے ہیں مثال طور پہ, I just change gears a little, اس کا بہت negativity ہوگی and I'm a very negative person. I can see that. But tourism پہ اگر بات کرتے ہیں مثال طور پہ, وہاں پہ بھی ہماری اسٹیٹ کا ایک انٹرسٹ ہے. There is a deep historical wrong that has been done, injustice Sikh community کے ساتھ, اور پاکستان میں اس کی reverberations feel ہوتی ہیں because ہم پنجابی بہت تعداد میں ہیں یہاں پہ. تو ایک ایموشنل کلچرل کنیکٹ ہے, پلس اس کی ایک پولیٹیکل ایڈوانٹیجز پوزیشن بنتی ہے کہ وہ ایکچولی فارن پالیسی کے اعتبار سے از دی اپوزٹ آف واٹ کمپلیٹلی اس سے نکلی بھی بات کروں. انفرادی لیول پہ آبویسلی ہمارے سکھ ڈپلومیٹس اور ڈائسپورا کا بہت اچھا تعلق بن جاتا ہے. اس ٹورزم کے اندر بھی جب میں دیکھتا ہوں, میں گیا ہوں یاترا پہ ادھر اپنا کرتارپور صاحب والی, وہ دکانیں جو ہیں وہاں پہ وہ دیکھ کے ہنسی آ جاتی ہے مجھے. مطلب وہاں پہ پوچھو کرایہ کتنا ہے, 20 لاکھ 15 لاکھ. میں پوچھے تم کیوں کرایہ دے رہے ہو یہاں پہ؟ یہاں پہ تو پریمیئر پاکستانی کپڑے کھانا پینا مفت پر ہونا چاہیے وداؤٹ اوور ہیڈ خرچے. لائک آئی ڈونٹ گیٹ لائک جو افسر وہاں کا وہ 50 لاکھ کروڑ روپے جو نکلتے ہیں اس کرائے کی مد میں, اس میں سے کیا مکھاڑ لیتے ہیں. پھر میں وہاں گیا تو وہاں ویجیٹیرین پیزا ہٹ تھا. Pizza Hut is not Pakistan. It's not. There are many Pakistani fast food chains that can make vegetarian food for the, because obviously وہ پاک جگہ ہے, وہ ہولی پلیس ہے, وہاں پہ گوشت نہیں آتا. You know, we have vegetarian food. مطلب plus I felt کہ like جو یاتری آتے ہیں, like there's so many layers. یاتری آتے ہیں, they're not brought to schools, they're not brought to universities, they're not like یہ لوگ تمہارے بھائی from the other side of the border. جیسے اگر آپ وہاں چلے گئے تو you can talk to somebody. There's no like sitting corner کہ یہاں پہ بیٹھ کے لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں, they have discussions. It's all very like, you know, everyone, every fifth guy is somebody جو actually ایجنسیوں کا بندہ ہے, and you know like be careful who you talk. like تو وہ جو فیسیلیٹیشن والا ایلیمنٹ, I feel like ہم کام کر دیتے ہیں, ہم جوس نہیں نکال پاتے اس کے اندر سے. یہ ٹھیک ہے. So لیکن یہ کس کا کام ہے؟ اسٹیٹ کا کام ہے. یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ دکانیں وہاں کون سی ہوں یا کون سی نہ ہوں. آپ کرایہ پھر آپ کو اس سے بھی مسئلہ ہے کہ ایس آئی ایف سی کیوں آ کے چودھری بن رہی ہے, جبکہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں, میں ایس ایف سی کی بات ادھر ویسے ایز این ایگزامپل لا رہی ہوں, لیکن وہ چیز جو پرائیویٹ سیکٹر کرتا آیا ہے اس میں بھی آپ کو پرابلم ہے. ایک طرف اسٹیٹ نے ڈس انسینٹیوائز کیا ہوا ہے کہ وہاں دکانیں مت کھولیں, اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں وہی اسٹیٹ آ کے انسینٹیوائز کرے گی. یو سی دی کانٹرڈکشن. مجھے لگتا ہے کہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے کہ لائک اچھا آپ میں اور آپ لیٹس اسٹارٹ اے ویجیٹیرین چاٹ بزنس, ٹھیک ہے, we're going to make all kinds of charts. میں آپ کو کہتا ہوں کہ drop the SISC hat, drop the Canadian hat. You're just Bushra, the girl from Lahore, and I'm just Aman, the boy from Pindi. ہم چارٹ بیچنے جاتے ہیں وہاں پہ, and we make the best chart. صحیح ہے. آپ گھس کر دکھائیں وہاں پہ. Is there any incentive? کوئی اعلان ہوا کہ یار ہم نے یہاں 100 دکانیں آباد کرنی ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ, ہم آپ کو سبسڈی دے رہے ہیں, آپ دکان کھولیں. آپ کے جو ٹاپ 100 برانڈس ہیں کپڑوں کے, وہاں ایک نہیں ہے. لیڈیز آپ کو پتا ہے پاکستان میں آئی تھنک ون آف دا جو ہماری چیزیں انڈیا کے اوپر ہے کہ ہماری کوئی ایک میگا انڈسٹری نہیں ہے, ہماری ہزاروں کاٹیج انڈسٹری ہیں جو خواتین نے گھروں سے شروع کی ہوئی ہیں پنجاب میں, خیبر میں, اور بہت اعلیٰ کپڑے بنا رہے ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے کپڑے بنا رہے ہیں. لیڈیز نو دس آل اوور, ایون انڈین کمیونٹی ڈائسپورا کے اندر پاکستانی کپڑے بہت خریدتی ہے. سو
ان میں سے تو کوئی وہاں نہیں بیٹھا ہوا. لیکن ہماری یہ جو سکھ ٹورزم ہے اس کو اسٹیٹ لیول پہ ابھی نیو ہے. کرتارپور نیو تو نہیں 5-6 سال نہیں, لیکن جو اس کو ری ویمپ کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ری مارکیٹ کیا گیا ہے عمران خان کے ٹائم پہ ہو گیا تو مطلب یہ نیو ہوئی نا, یہ کوئی 5-6 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ ایک بھی. اب I'm not saying کہ کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی کمی کوئی پیشی نہیں ہے, کوئی پوٹینشیل نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ پاکستانیوں کی سوچ کی پرابلم ہے نا, کہ دے نیڈ ٹو سی بیونڈ دیئر لٹل سوشل سرکل اور دیئر لٹل سیف سرکل کہ یہاں دکان کھولیں. یہ ہماری سوچ کی پرابلم ہے نا. اب سوچ اسٹیٹ آ کے سوچ بھی آپ کی فکس کرے, یہ میرا آپ سے سوال ہے. No, but you're blaming it on the individual کہ اس کی سوچ کا مسئلہ ہے. میں کہتی ہوں پاکستان کی ہمارے انٹرپرینور اسٹیٹ ہے ہی نہیں. ہماری سوچ کو قید کون کرتا ہے؟ اسٹیٹ ہی کرتی ہے نا. لائک آئی ڈونٹ ہیو دیٹ ان مائی امیجنیشن بیکاز آئی نو کہ وہ کون ڈیل کرے بیوروکریٹ کے ساتھ جا کے, کون ڈیل کرے سرکار کے ساتھ جا کے. لائک آئی ایم سوری بٹ مٹھائی فار ایگزامپل وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ الوان ریوڑی بھی نہیں ہوتی, مطلب ہمارے بڑے بڑے سوغات ہوتی ہی نہیں ہے. نہ خطائی نہ آپ لاہور کی نان خطائی بیچ رہے ہیں وہاں پہ, نہ وہاں بکر خانیاں ہوتی ہیں, نہ یو نو لائک اسٹف دیٹ دے کین ٹیک بیک ہوم. نہ کوئی مشہور کاجو حلوے والا ہے, نہ کوئی مشہور کوئی برفی والا ہے وہاں پہ. I know this sounds really no I'm actually really glad آپ نے بات کی. افسر سے بات کریں گے نا کیا یہ پیٹی کھانے پینے کی باتیں کر رہے ہو, وہ گول کر دیتے ہیں اس بات کو. نہیں ان کے لیے بہت میجر چیز ہے یہ سچ نہیں ہے, کیونکہ نہیں کہ افسر سے بات کریں وہ کہیں گے تم کھانے پینے کی بات کرو, یہ نہیں ہے. کیونکہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ 3 دن پہلے مجھے SIFC بیکاز دس از دا ٹورزم میں ان کے انڈر آتی ہوں, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ کیا فیڈ بیک ہے فرام دا گراؤنڈ, بیکاز پرائم منسٹر کے انڈر ایک کمیٹی بن رہی ہے which will only resolve issues relating Sikh tourism. So this is a feedback that I can take to them and they can work on it. I'm not saying کہ کل فکس ہو جائے گا یا 5 سال بعد ہی فکس ہو جائے گا, لیکن ایٹ لیسٹ کمیونیکیٹ ہوگا, آگے جا سکتا ہے. آپ ہر چیز ایک کہہ دیا اور فکس ہو گیا, ایسے تو نہیں کسی دنیا میں کہیں نہیں ہے نا. لیکن ہم SIFC کتنی پرانی ہے؟ I mean 2 سال تو ہو گئے ہیں رائٹ, 2.5 سال. ہاں تو مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ اس چیز کے بھی خلاف ہیں کہ ملک جو ہے بائی پاس نہیں کری اپنے سلو سسٹمز کو, اور جب وہ بائی پاس کر کے کچھ لا بھی رہی ہے تو اس کے بھی آپ خلاف ہیں کہ کیوں کیے گئے. No, that's not what I said. I said that بائی پاس کرنے اس کے بجائے جو ایگزسٹنگ بیوروکریٹک اسٹرکچرز ہیں بہت ٹائم لگے گا, پیسہ آج چاہیے, ابھی چاہیے اس کو نیڈ. لائک جو ایکسپرٹس جو ایزیلی ایکسیسیبل تھے اپنے, ان کا پیسہ جو آتا تھا اچھا بلا, جو اس کو ہم ڈبل ٹرپل نہیں کر پائے کبھی. پیسہ تو آ رہا ہے ان کا, وہ تو ٹرکل تو ہمیشہ آنا, انہوں نے اپنے رشتے داروں کو خرچہ تو دینا ہے, بٹ لائک انویسٹمنٹ فار ایگزامپل بڑے پیمانے پہ آپ بحیرہ ٹاؤن والا ابھی ہماری اسٹیٹ نے کرائسس کریٹ کر دیا نا, خود کیا بالکل. اس کے بعد ریئل اسٹیٹ بچے گا پاکستان میں؟ آپ مجھے خود بتائیں بحیرہ ٹاؤن کے ریپل افیکٹس. میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ ہے جس میں نہیں آئی تھنک اسد کا تھا, ہاں, جس میں وہ کہتے تھے کہ پرائیویٹ اسکیمس ختم ہو جانی چاہیے, کہ یہ تو بلینکٹ سورٹ آف ایک دیٹس ہز پرسنل اوپینین. آئی پرسنلی آلسو اگری ود ہم. آئی اگری ود ہم کہ پرائیویٹ ختم ہو جانی چاہیے. ٹاؤن پلاننگ, آئی ورک ان ریئل اسٹیٹ, میں نے 11 سال سے کام کیا. سینٹرلائز ٹاؤن پلان, دا ریزن وائی وی لائک ویسٹرن سٹیز از بیکاز سینٹرلائز ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے. پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہوں, پرائیویٹ ڈیولپرز ہوں, بٹ ہاؤسنگ اسکیم سے سرکار کو بنانی چاہیے. ٹاؤن ایک دنیا کے کسی ملک میں جسٹ سرکار ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہے. آپ یو کین ہیو پرائیویٹ ایلیمنٹس آف اٹ, ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کے. پھر آپ لوگ کہیں گے کہ سرکار کیوں ہر چیز میں گھستی ہے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں سرکار غصے اس معاملے وہ میں کہہ رہی ہوں, پھر آپ لوگوں کو یہ ایشو. میں تو کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سرکار کے مسائل کو ریزالو کریں نا. میں تو ایز اے ریئل اسٹیٹ ایکسپیرینس کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس میں آپ بجائے اس کے کہیں کہ ایسکرو اکاؤنٹ بنائے جائیں, آپ بجائے کہ اسکروٹنی بہت اسٹرانگ ہو, آپ بجائے اس کے کہیں کہ ایل ڈی ایز اے محکمہ ڈیفنکٹ ہے, جو آپ کے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ ڈیفنکٹ ہیں, دے ڈونٹ ڈو دیئر جاب پراپرلی. اور کسی ایک ٹیئر پہ نہیں ہے نا, 10 ٹیئر پہ ہوں گے تو یہ ایشو بنا ہے نا, کہ اٹس ناٹ جسٹ ایک کسی محکمے نے اپنا کام نہیں کیا. No, of course not. Yeah, it's multiple tiers پہ. Exactly. Are we saying Pakistan defunct ہے bureaucratically? Are we admitting what I told you at the beginning of this podcast that جو کام کرے. Why do you think کہ منی کا انجیکشن آئے گا اگر شارٹ ٹرم کے اندر, تو لانگ ٹرم میں یہ مسائل حل ہو جائیں گے, بلکہ ابیٹ نہیں ہو جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے پیسے تو پھر بھی آ رہے ہیں. SIFC نے کھینچ لایا پیسے اپنی اس سے ایزی فنڈ ونڈو پالیسی سے, تو دے ہیو نو انسینٹیو ٹو چینج دیئر ویز. جب PIA کی فلائٹ جاتی ہے کینیڈا نا, تو 2-3 آپ کے ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. ہوتی تھی, آپ نہیں ہوتی. سنے اب پچھلے 2 مہینے تک تو ہو رہی تھی آپ کی ایئر ہوسٹس ادھر ہو جاتی ہیں, تو PIA کو فلائٹ چلانی بند کر دینی چاہیے. نہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں پرائیویٹائز کر دیں, آپ کے دوست ہی کہہ رہے ہیں. پرائیویٹائز کی بات نہیں کر رہی,
میں صرف باتیں کر رہی ہوں کہ ایک برائی یا برا آؤٹ کم تو کسی بھی چیز کا آ سکتا ہے. ہمیں ریپ کر دینا چاہیے, فلائٹ کرنا ہی نہیں چاہیے کینیڈا کی طرف. آپ تو کہہ رہے ہیں پرائیویٹائز کر دو نا. ایس ایف سی والے جو ساری چلا رہے ہیں نظام کو, وہ تو کیونکہ مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو کوئی بزنس میں نہیں پڑھنا چاہیے. کیا وہ ریئل اسٹیٹ ہو یا آپ کی ایئر لائن ہو, گورنمنٹ کا کام ہے ایڈمنسٹریشن. آپ اس کو فکس کریں. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ کچھ بیچیں. سمپل. یہ آپ ایسے بہت غلط بات کر رہی ہیں. ہماری گورنمنٹ سب کچھ بیچتی ہے. یہ میں اس کے خلاف ہوں. لائک آئی سیڈ, میں کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتی. میں یہاں بیٹھ کے کہوں گی کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. فوجی کر رہے ہیں, عسکری کر رہے ہیں, فیڈرل کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا کام ہی نہیں ہے. محکمے بھی کرتے ہیں, وابڈا کی بھی سوسائٹی ہے, غلط کر رہے ہیں. سوئی گیس کی بھی اپنے امپلائیز کے حد تک کریں, اس کے آگے نہیں. وہ رہتا نہیں ہے نا اس حد تک. لیکن پھر دیٹس وہی نا, اسکروز اکاؤنٹ ہوں آپ کی فل پروف. آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کرتی ہوں. ٹاؤن پلاننگ کی میں بات کرتا ہوں, ڈیولپمنٹ ساری پرائیویٹ ہی ہوگی. آئی ایم صرف سیئنگ کہ سرکار سینٹرل ٹرانسفر کی جو اس کی وہ ہے, سینٹرل اتھارٹیز کے ذریعے ٹاؤن پلاننگ, کیونکہ اب لاہور قصور تک پہنچا دیا ہمارے نون لیگ والوں نے. سو لاہور ایک شہر اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے. ہاں, دوسروں کو لاہور بنائے نا. قصور میں لاہور بنائے, مطلب دوسرے شہروں کو کھڑا کریں. ہاں, مطلب ان کو لاہور جیسا بنائیں. بٹ ایک رجیم تھی نا, ایک ایرا تھا 90s اور 2000s کا, جہاں پہ یہاں سے لے کر گجر خان تک, پنڈی اب پشاور تک, جی ٹی روڈ کے along صرف ہاؤسنگ اسکیمس. آئی تھنک 80,000 یا 90,000 بنائی ہم نے پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمس ان ٹوٹل پاکستان کی لائف کے اندر. ان میں سے کتنی آن گراؤنڈ ہے وہ سارے مسائل الگ ہیں. بٹ کیا اتنی ہاؤسنگ کی ضرورت بھی ہے اس فارم کے اندر؟ آئی تھنک کہ اوورلی یور رائٹ, اوورلی جو ہماری اکانومی بھی نہیں اس پہ ہونی چاہیے ریسٹنگ. جب ہم کہہ رہے ہیں نا پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم, جو وہ کہہ رہے تھے, وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ پرائیویٹ انٹرپرائز نہیں ہونی چاہیے ریئل اسٹیٹ کے اندر. اچھا, وہ بات کر رہے ہیں کہ سینٹرل, آپ لنڈن جاتے ہیں مثال طور پر, آپ نے برا بھلا کہہ دیا, بٹ جو بھی بڑے شہر اچھے ہوتے ہیں وہ کسی سینٹرل اتھارٹی کے تحت پلان ہو رہے ہوتے ہیں, کسی ماسٹر پلان کے تحت بالکل ہو رہے ہوتے ہیں. اگین وہ پلاننگ اور وہ ان کی لائسنسنگ اینڈ اس کے بعد ایڈمنسٹریشن, وہ سٹی کا حصہ ہے, وہ میونسپیلٹی کا حصہ ہے. اونرشپ ایٹ اینی پوائنٹ, ہاں جی, وہ تو ظاہری بات سرکار کی نہیں ہونی چاہیے. ہاں, آپ مجھے کہیں گے یہ سرکار لا رہی ہے 1200 گھروں کی اسکیم, وہاں جو سرکاروں کے گھر ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو لو انکم فیملیز ہیں, اور ان کو ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں. ایسی جو ہے وہ ایگریکلچر کو انسینٹیوائز کر رہا ہے, کارپوریٹ ایگریکلچر کو. دنیا کے اندر جو فارمنگ کمیونٹیز اور فارمنگ یونینز ہیں وہ کمپلین کر رہے ہیں کارپوریٹ فارمنگ کے بارے میں. امریکہ کے اندر مثال دی جاتی ہے کہ بل گیٹس سب سے زیادہ فارم لینڈ اب اون کرتا ہے, میجورٹی اسٹیک ہولڈر ہے وہ. کینیڈا کے اندر آپ کے پروٹیسٹ ہوئے, آپ لوگوں نے جو کیا ان کے ساتھ, فرانس میں بھی اور کینیڈا میں ٹرکرز کے ساتھ, وہ تو سب کے سامنے ہی ہے. میں ایسے دیکھ کے میں ایز اے تھرڈ ورلڈر میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ تو ان کو بھی ہمزارزی برا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو ہمارے ہاں جہاں پہ انڈیجنس فارمنگ پریکٹسز ہیں, انڈیجنس فارمنگ کمیونٹیز ہیں, ہمیں کیا پڑی ہے کارپوریٹ فارمنگ کی لانے کی؟ آپ ٹیکنیکس کو یہاں پہ لائیں, آپ ٹیکنالوجیز کو یہاں پہ لائیں, کارپوریٹ فارمز لا کے, جو پہلے ہم نے بٹھائے ہوئے کارپوریٹ جو کچھ انٹرپرائزز ہیں, بڑی میں نام نہیں لیتا, آپ ذرا بزنس کرتی ہیں سارا, بٹ ہم تو ویسے اپنے پوڈکاسٹ پہ لے لیتے ہیں. جو یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے تو گراؤنڈ واٹر ہی خراب کیا, ہمارا کارنامے ہی کیے ہیں. تو اب ہم کارپوریٹ ایگریکلچر کیوں اٹریکٹ, ہم بریڈ باسکٹ ہیں انڈیا کی, ہم کیوں اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں فورن انویسٹمنٹ ان کارپوریٹ فارمنگ؟ آئی تھنک اس کا ریزن مجھے یہ ہے کہ مجھے اگین اس میں ڈونٹ کوٹ می آن دس کہ یہ ایس آئی ایف سی کا ریزن ہے, یہ میرا پرسنل ہے کہ دس از بیس دا نیڈ آف ایفیشنسی, کہ جو کرنٹ سسٹم ہے وہ ایفیشینٹ نہیں ہے, یا وہ ان کی ییلڈ اتنی ایفیشینٹ نہیں ہے. اینڈ کارپوریٹ فارمنگ وڈ ڈو دیٹ. ہمارا جو ہم آلریڈی بائی دی وے انیفیشینٹ ییلڈ کے ساتھ اپنا زیادہ تر کھانا وانا ایکسپورٹ کرتے ہیں, حالانکہ دنیا کوئی ملک ایسا ہم نہیں کرتا. پاکستان کو بھی پورے طریقے سے کئی چیزیں نہیں پرووائڈ کر پاتے ہیں, یہ کیونکہ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے نا. اور ہمارا پوٹینشیل پاکستان کے دو ہی میجر پوٹینشیل از آپ کا جو ہے از ایگریکلچر. سو ایگریکلچرل ییلڈ بڑھانے کے لیے ٹیکنیکس اور ایکسپرٹیز لانے کے بجائے ہم سیدھی کارپوریٹس لے آئیں گے. ایکسپرٹیز اور ٹیکنیکس بھی لائی گئی ہیں اچھا فرام چائنا, فرام رشیا, اینڈ کارپوریٹ فارمنگ کا اسٹرکچر ان کی ہی ایڈوائس پہ لایا گیا ہے کہ دس ول ٹیک یور ییلڈ 10 فولڈ, اور وہ لایا گیا ہے ٹورڈز بیرن لینڈ. دنیا کا کون سا ملک ہے جو اپنے کھانے کی بیک بون جو ہے وہ فارن کارپوریشنز کو پکڑاتا ہے؟ فارن کارپوریشن جس سچ تو نہیں, پر ان کا یہ ہے کہ یا فارن گورنمنٹس کو, فار ایگزامپل ہاں, کہ سعودیز ہیو انویسٹڈ lots in our agriculture. It doesn't seem very wise. Again, I would not give a statement that is from SIFC. But because agriculture is not my field, I would... Sure, آپ tourism پہ ہاں, میں tourism میں. But just as an afterthought, I was like, indigenous native
लाखों की नहीं करोड़ों की तादाद में फार्मिंग कम्युनिटीज हैं, मे बी टीच देम हाउ टू डू इट एंड देखिए फार्मिंग इंसेंटिवाइज करें ना, लाइक स्मॉल स्केल फार्मर है उसको इंसेंटिवाइज करें. वो भी एक इशू बना कि जैसे लोगों ने कहा ये हमारी ज़मीनें ले रहे हैं आके हमसे, वो तो नहीं. और वो इशू क्या था, वो स्टेट की ज़मीन थी, आपको लीज़ की गई थी कोई 30 40 50 साल के लिए, और उसमें और फिर अब जब स्टेट उनके पास वापस गई कि वो ज़मीनें वापस करो, तो वो कहते हैं आओ हमारे बच्चों को गोलियां मारो और फिर लो, और आपकी स्टेट / फौजी / मिनिस्टर भी डरते हैं फिर ये करने में. जाहिर ही बात है. तो आई एम जस्ट सेइंग कि ये तो वो गुंडागर्दी होगी, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट अगर वो नहीं उन तरह के लोगों को दोबारा दे रहे, मे बी ट्राई डिफरेंट एंगल, आई डोंट नो. Better yield, better money, better production, better better fed Pakistan. GDP basically. Why not? वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमिन करती है SIFC की निगाह में. SIFC की निगाह में करती है, yes. Numbers A on growth, screen. a number on screen. Yeah, GDP. Just, Yeah, GDP, you know. like legitimate numbers, not like fluffed numbers. They can. I thought legitimate numbers human development होती हैं, लोगों की इनकम होती है, ability. अच्छा खिलाएंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगी ना. पर हम खिलाते तो नहीं, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं आटा. यील्ड बढ़ेगी तो खाएंगे ना. तो बड़े घटे हम तो यूक्रेन से आटा मंगवाते हैं. बढ़ाएंगे तो हम अपना भी खा लेंगे. अब बात तो वही, आप कहेंगे बढ़ाओ भी क्यों, यील्ड की तरफ जाओ भी क्यों. काफी आटा है बाय द वे, हम एक्सपोर्ट वो एक्सपोर्ट कर देते हैं. अब सारी चीजें तो नहीं किया बाय द वे, इंसेंटिवाइज. आई एग्री, शुगर का जो इशू है उसमें तो बात ही नहीं करनी चाहिए, पर आई एग्री. Like I don't know, I don't see how आपकी निगाह में SIFC, which is the same government, which is the same people, now because उन्होंने इरादा कर लिया to incentivize investment coming in, वो somehow beneficial होगी. I just don't see it happening. Tourism. अच्छा आपने ये पूरी एपिसोड SIFC पे कर दिया है, हालांकि tourism makes sense by the way. Tourism actually makes sense to me कि एक सेपरेट अथॉरिटी ऊपर से, इवन इमरान खान के दौर में इफेक्टिव जो थी वो टूरिज्म की ही पॉलिसी थी कि ऊपर से टॉप डाउन कैसे उनको सिक्योर करना है, यहाँ आएंगे घूमेंगे फिरेंगे, और आप स्पेसिफिकली ज़्यादा मजहबी टूरिज्म को देख रही है. उस बात पर मैं अब ये इन्होंने TTCP के कितने रिजोर्ट्स जो इतनी बुरी हालत में थे, आप SIFC ने अपने अंडर लेके, अगर आप अब उनको जाके देखें आपकी अकल दंग रह जाए कि इन्होंने क्या काम किया है. दिल खुश हो जाता है. लेकिन अगेन टूरिज्म का उनको मैं बताती हूँ कि एक्सेसिबल है सारों के लिए. मैं ये एक्सेसिबल है, आप पैसा दे क्यों नहीं है. They're available open for booking. नथिया गली की बुकिंग तो करवाओ यार हमारे. आप मुझसे ना कहें, आप ऑनलाइन करवाएं. आप they are now run by SIFC Green Tourism, not SFC. SIFC के अंदर है Green Tourism and they are run by. वो जो गवर्नर हाउस जो उनके है वो वहाँ करवा. मैं गवर्नर हाउस को मैं खुद भी ना अपने करूँ. It's like you're just not willing to admit like this giant elephant in the room. Which is the रिश्ता ताल्लुक वाली चीज. It's still there. मैं आपसे कह रही हूँ. You go online and you fill out a form. आप मुझे पता क्या कह रही हैं? रिजॉर्ट को रिवैम्प किया गया है, वो किस लिए किया गया है? आप पता क्या कह रही हैं? आप कह रही हैं प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट फोरम पे जाके कंप्लेंट कर दो. हो जाएगा, तुम देखना तुम्हारे साथ. मैंने अपना काम करना है कि मैंने सबका काम करना है. मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं अपने काम से I'm pushing your buttons. Not you're a wonderful. By the way, audience के लिए she's been a good sport. You've done a great job. I'm pushing your buttons because मेरे सामने कोई आ गया. और मुझे I'm okay with that. I'm okay with that. I'm okay with that. You were chill like that. That's why मैं इस तरह बात कर रहा हूँ. वरना it would be like जी फिर SFC में क्या हुआ? आपसे स्टार्ट में कब से लगी? I understood that you were game. You are not beholden to the government. आप एक इंडिपेंडेंट एक्टर हैं, आप एक कैनेडियन. मुझे at the end of the day शीशे में खड़े होकर अपने आप को जवाब देना. मुझे अमान को नहीं देना, मुझे प्राइम मिनिस्टर को नहीं देना, मुझे GSQ को नहीं देना, मुझे किसी को नहीं देना. That's cool. So अगर मुझे एक चीज़ अच्छी लग, मुझे अपने एक छोटा सा फोकस में काम करना है, वो ब्लाइंडर्स पहन के, और मैं कर रही हूँ. अच्छा, so if I want to get to Canada, what do I have to do to get? I'm kidding. Oh my gosh. Canada except what other trade relations do you think Pakistan can develop हो सकते हैं? Like I am a young person. अच्छा, अगर एक बच्चा सुन रहा है इस वक्त और उसके फल के बाग हैं फैमिली के या कोई और काम कर रहे हैं, what is it कनाडा में उनको चाहिए and how do they get there? Do they have to contact you personally or do they have to talk to the trade commission? They have to contact a trade जो association है. They have any product? Food stuffs mostly. हाँ, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा होमवर्क करके आइएगा. लोग हमें कांटेक्ट करते हैं और वो ये उन्होंने देखा नहीं होगा कनाडा की क्या मार्केट है, वो अप्रूव करेंगे नहीं. FDA जो अप्रूव बेसिकली जो कैनेडियंस serious people who have done the research कि वहाँ पे क्या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस एंड रिक्वायरमेंट्स हैं. जी, कनाडा को बेसिकली ज़रूरत है सर्विसेज बेस्ड, नॉट जस्ट IT बेस्ड बट फाइनेंस, जो फाइनेंस एनालिटिक्स और इवन बुक कीपिंग और सिंपल जो फाइनेंस के सर्विसेज हैं जो आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं. कनाडा को बहुत ज़्यादा रिमोट सर्विसेज स्पेशली इन फाइनेंस सेक्टर, नॉट जस्ट IT. A lot of people don't know that. अगर आप एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं तो they really need people, they actually need human physical resource in agriculture. Canada is the kitchen
Saskatchewan ka area, it sells lentils and canola oil. Canola is Canadian oil, Canna oil. That's I'm all aware of that, yeah. to everywhere in the world. So even आपका इंडिया की जो पता नहीं कितनी परसेंट बहुत मेजॉरिटी वो नंबर है वो दालें कनाडा से आती हैं, पाकिस्तान की बहुत सी दालें हैं उनके. सो हम जस्ट कि अगर उनको लोगों की ज़रूरत है सस्कैचुअन में, लोग वहाँ जाते नहीं क्योंकि एक्सट्रीम वेदर एंड ठंड बहुत है जी. तो अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, आपने फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ा हुआ है, आप उसमें ज़रूर देखें और टैप इनटू इट. और how can we export to Canada without having to live there? अब प्रोडक्ट क्या है एक्सपोर्ट, उस पर डिपेंड करता है. मसलन लाइक व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फिजिकल प्रोडक्ट, आपने सर्विसेज की तो बात कर दी और आपने लेबर एक्सचेंज की भी बात कर दी. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट दे आर लुकिंग फॉर, लाइक उनके डर्थ कहाँ पे है? मैंगोज की तो हमेशा बात होती है. हाँ, आई पर्सनली थिंक वो बहुत एक बहुत सरफेस लेवल पे एक एक्सपोर्ट है जिसने कुछ दिन चलना है और वो ख़राब हो जाएगी. हाँ, सीजनल है, एक आध महीने की बात है. आप वैल्यू एडिशन कर लें मैंगो के ऊपर, अगर उस तरह की ड्राइड मैंगो हो गए, ड्राइड एग्जैक्टली. इसके अलावा आपकी टेक्सटाइल में जो टेक्सटाइल स्टिचिंग की जहाँ बात होती है वो इट्स अ वेरी हाई डिमांड. सो फॉर एग्जांपल लुलू लेमन की कैनेडियन वेरी बिग ब्रांड, वो सारा वियतनाम में स्टिच होता है. या सो अभी ये हुआ है कि बिकॉज ऑफ हाई टैक्स कमिंग ऑन इंडिया, high tariff coming on India, a lot of companies like Walmart and they look to Pakistan now. They are now looking at Vietnam, Pakistan, Bangladesh and this region. They're looking at this region. So low hanging fruit right now. जो लोग इसको सही तरीके से टैप करना चाहें. Clothing manufacturing से लेके just raw material, raw leather. हमारा leather कितना अच्छा है. I would say there's one thing like halal gelatin. And that Big should market. go. अगर मैं कनाडा की मार्केट की बात करूँ, because Canada, America, Mexico का trade agreement है called NAFTA. So once you sell to Canada, once the product enters Canada, you can sell it in all 3 countries without paying additional tariffs. Bill Clinton ने किया था यार. So yeah, आपकी 3 countries की trade खोलता है. So it's very. And is Canada an easy entry point compared to Mexico and America visa regime के एतबार से पाकिस्तानियों के लिए? अगर तो when you start a business, you obviously have to come to and fro. Is Canada an easier option than America or Mexico? देखिए I have businesses in Canada and both America. Right. तो अमेरिका का जो पोटेंशियल है वो कनाडा मर के भी बीट नहीं कर सकता. मतलब विद इन आप 10 months वो आपकी ग्रोथ हो सकती है जो 10 साल में आप कनाडा में करेंगे. लेकिन आप बात करें इजी एंट्री, तो इजी एंट्री इज more in Canada than in US. Likely ज़्यादा है कि आप वहाँ पे आसानी से business setup कर सकें. आप even एक बहुत low hanging fruit है. Everybody can do that. Amazon में अगर आप as a buyer अपने आप को एक स्टोर खोल लेते हैं. Etsy का लोगों को नहीं पता. Etsy is great अगर आप हाथ की कोई भी प्रोडक्ट्स या हैंडीक्राफ्ट कुछ भी आप Etsy के स्टोर्स खोल लें. You just need an American address or Canadian address for that. आप हर एक रिश्तेदार को कोई और ओवरसीज वो कंपनियां खोल देती होती हैं अकाउंट और एड्रेस. बिल्कुल खोल देती हैं. एड्रेस मिल जाता है. आप हमारी एसोसिएशन $500 तक के चार्ज. बिल्कुल वो हमारी एसोसिएशन also does that. You guys do that for Pakistan? We do that for Pakistan. Okay, so anybody who's into Canada or wants to do business through Canada into North America, North America at least, Central America में, how do they contact you? And if somebody wants to get something done at SIFC or या उनको गवर्नर हाउस की बुकिंग चाहिए in Athia Gali, मुझे ना कांटेक्ट करें प्लीज. Don't contact me. How do they get through to you? You cannot get through to me to no as a person but to the institution. पाकिस्तान कनाडा जो ट्रेड एसोसिएशन है. आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, आप हमारे फेसबुक पेजेस पे जा सकते हैं, हमारी ट्विटर के हैंडल पे जा सकते हैं, वहाँ आप क्वेरी डालें. somebody will get back to you if you have a legitimate plan. 1-2 वेट होने के बाद you could have a meeting with any of the board of director. कल परसों हमारी मीटिंग हुई, Saad was involved in that meeting and somebody came to me कि उनकी एक engineering firm है and they have this hiccup somewhere after they had some meetings in Canada. So I'm going to connect them to one of our board of directors who's an engineer in Canada, owns a mining company. So I'm going to connect them and they'll give them 1 hour free consultation. Right. So like we're doing these things और वो charge नहीं करे किसी को, government को, किसी को. We're all in it just for the passion and love for the country. And people don't believe that. People laugh it out, but it is what it is. There are people out there who are actually doing this work. I think आप homesick थी, that's all. A lot of expats feel like the chip on their shoulder. मैं बहुत छोटी उम्र में बाहर चली गई थी. Homesick क्यों होना था? मेरे home तो मेरा फिर Canada. I've spent more years in Canada than. So what is it that draws you to Pakistan? I feel I belong here. Like I feel I don't belong in Canada, and I say that on camera. Like long term, you don't think you're gonna? I'll come here. You'll come back. Yeah, I'll come back. No political career in Canada. I was offered. Told Saad I was offered a ticket to run for these last elections. Federal elections from NDP. I declined it. NDP का era था वैसे वो. I declined it.
I declined اچھا it. ٹائم تھا. No, I declined it. I thought about it. I had Was it political- you didn't agree with Jagmeet's politics or No. what was it? If anything, میرا جو سب سے بڑا اس وقت ون ایجنڈا فار ووٹنگ تھا اس وقت وہ فلسطین کا ایشو تھا. Fair enough. اور اونلی NDP ہے جس نے اسٹرانگلی فلسطین کو سپورٹ کیا ہے. کیا جی. I thought کہ اگر میں کینیڈین جوائن کرتی ہوں I would have to cut off literally all fidelities and ties with Pakistan and I wasn't ready. اگر ایک مدر ہے اس کے 2 بچے ہیں, ایک اسٹرگل کر رہا ہے اور ایک ویل ٹو ڈو ہے, تو اس کی انکلینیشن ہمیشہ اس کی طرف ہوگی جو اسٹرگل کر رہا ہے. I feel like my inclination will always be towards Pakistan because Pakistan needs me. Canada will find 10 other Bushras. I mean, نہیں اور ٹرمپ سنبھال لے ان کو آنے والے دنوں. ٹرمپ نے اس بہت اچھا سنبھال لیا. آپ لوگ کالونی بن ہی گئے ہیں اب میرا خیال ہے. نہیں بن گئی, نہیں بن تو جائیں گے, بنے گا گرین لینڈ بھی بس. You think so? ہاں 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 آپ لوگ نہیں بن سکتے. We're different people. نہیں آپ کو زیادہ پتہ ہے امان, آپ کو کیا چیز ہے جو زیادہ نہیں پتہ کسی سے, یہ بتا دیں. ایک چیز جو آپ کو میں کہتی ہوں, مطلب جو عمران خان یا ٹرمپ صاحب نہیں کہتے کہ آپ کو بھی اس ملک کے لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو بھی آپ کا نہیں پتہ جتنا مجھے پتہ ہے. آئی ٹی سیکٹر کے بارے میں کم تو آپ کو تو بس کون سی چیزیں جو نہیں پتا. have independent cultural values and all that but military اور جو آپ کی فارن پالیسی ہوگی امریکہ ہی ڈٹرمن کرے گا. ہاں مطلب 100% بیکاز وی 10% آف دیئر پاپولیشن, ساری ٹریڈ ان کے ساتھ ہے, آپ کی اتنی ہیوی ریلائنٹ ہے. دن کی ٹریڈ ایک بارڈر کی 300 something بارڈرز ہیں, $1 billion a day ہے. All right. Is there anything you'd like to say? No, that is all. Thank you. Thanks for having me. Sorry I pushed you a lot. I don't mind. Thank you. I support SIFC and I support You don't have to. SIFC. You don't have to. You just have to be open to learning کہ آپ کی جو ایک پرسیپشن ہے سیٹ ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. قومی ترانہ پلے کرے چلے بھی کھڑے